بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دو طرح کی عدم تعویذ پڑھ چکے ہیں، طبعی عدم تعویذ اور معالجانہ عدم تعویذ۔ اب ہم کیمیائی عدم تعویذ یعنی تیسرا جز جو اس کا پڑھنے لگے ہیں۔ اس قسم کی عدم تعویذ میں دو یا دو سے زائد ادویات یا اجزاء آپس میں کیمیائی عمل کے نتیجے میں ایک نئی چیز بنا دیتے ہیں۔ اس میں مختلف کیمیائی عمل رونما ہو سکتے ہیں، مثلا ہوا میں موجود آکسیجن کی موجودگی آکسیڈیشن کا سبب بنتی ہے۔ کیمیائی عدم تعویذ میں مندرجہ ذیل کیمیائی عمل رونما ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر مثالیں تو بہت زیادہ دی گئی ہیں، لیکن تھوڑا سا اس پہ آپ نے یہ بھی غور کرنا ہے کہ سوال اتنا لمبا نہیں آئے گا، یعنی آپ کو مختصر سوال آئیں گے، تو اس میں سے جتنے جز بنے ہوئے ہیں یہ ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس لحاظ سے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اگر کیمیائی عدم تعویذ کی آپ نے پڑھا ہے کہ کوئی دو مثالیں یا تین مثالیں دیں، تو پھر ان میں سے کوئی بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں جو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوں۔ تو پہلا اس میں ہے آکسیڈیشن۔ عام طور پر عمل تکثیر جسے کہتے ہیں، عام طور پر یہ ذخیرہ محلول میں ہوتا ہے۔ یہ غیر مناسب ترکیب سے بعض نسخہ کے محلول تکثیر ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر ان کو ہوا میں کھلا رکھا جائے، زیادہ دیر ذخیرہ کیا جائے، درجہ حرارت روشنی زیادہ ہلکا کرنا، غلط پی ایچ یا غلط عامل کی موجودگی میں پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ مثلا ڈیکسٹروز کے محلول، ایڈرینالین، ایپینیفرین کے محلول عمل تکثیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی کھلا رکھنے سے بھی، یعنی ہوا میں موجود آکسیجن کی موجودگی میں یہ عمل تکثیر کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اس کی وہ اصل حالت تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی وہ نقصان کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یا دوا کے بے اثر ہونے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یا ذائقہ تبدیل ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثالیں آگے آئیں گی۔ یعنی سلفونامائڈ انجیکشن، سلفاسیٹامائڈ آنکھوں کے قطرے اور روشنی اور عمل انگیزی کی وجہ سے تکثیری ہو جاتے ہیں۔ درستگی کا طریقہ ان کا یہ ہے کہ دھاتی عین پیچیدہ مرکبات مثلا ڈائی سوڈیم ایڈیٹیٹ اس سلسلے میں مفید ہے۔ یعنی ایسی ادویات میں اگر ڈائی سوڈیم ایڈیٹیٹ کا استعمال کر لیا جائے تو اس سے یہ عمل تکثیر کا عمل رک سکتا ہے۔ عمل تخفیف ریڈکشن، نسخہ جات میں عام طور پر یہ عمل کم ہوتا ہے، لیکن مرکری، چاندی اور گولڈ کے نمکیات روشنی سے تخفیف ہو کر دھاتی شکل میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یعنی تیسرے نمبر پہ ہے کہ مرسوب کا بننا، پریسیپیٹیشن۔ ادویہ سازی کے دوران دو یا دو سے زائد ادویات اگر آپس میں مل کر کیمیائی عمل کریں اور نتیجے میں تیسرا نا حل پذیر مرکب پیدا ہو جائے تو یہ نا حل پذیر مرکب یا پروڈکٹ پریسیپیٹیٹ کہلاتی ہے۔ یہ عمل فوری طور پر بھی ہو سکتا ہے اور جراثیم کی وجہ سے دیر سے بھی وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ یعنی دوائیں آپ نے دیکھی ہوں گی، بعض دوائیں بالکل جب نہیں آتی ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد اگر پڑی رہیں تو اس میں سے کچھ چیزیں نیچے بیٹھی نظر آئیں گی آپ کو۔ یہ جو نیچے بیٹھی چیزیں جسے مرسوب کہتے ہیں، گیس کا بنا۔ دو یا دو سے زائد ادویات یا اجزاء کے آپس میں ملنے سے گیس خارج ہوتی ہے۔ اس کی عام مثال انو فروٹ سالٹ ہے، جس میں کاربونیٹ اور تیزاب پانی کی موجودگی میں کیمیائی عمل کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ انو فروٹ سالٹ کی مثال لے لیں تو وہ دو ناحل پذیر چیزیں اس میں شامل ہیں، یعنی اساس بھی ہے اور ایسڈ بھی ہے، یعنی ایسڈ بیس دونوں ہیں، تیزابی بھی اور اساسی بھی، دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ لیکن اب اس میں تیسری چیز کا شمار ضروری ہے، یعنی اس میں اگر پانی شامل ہو جائے گا تو وہ گیس بنے گی اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوگی اور استعمال کے قابل ہو جائے گی۔ اگر اسے کھلا چھوڑ دیں تو ہوا میں موجود آکسیجن کی موجودگی میں تکثیری عمل کر کے وہ ضائع ہو جائے گی، یعنی اپنے عمل میں آ جائے گی اور وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گی۔ یعنی آپ انو فروٹ سالٹ کا ڈبہ، اس کا ڈھکنا کھلا چھوڑ دیں اور کچھ دیر کے بعد دیکھیں گے تو وہ آکسیجن کی موجودگی میں وہ سخت ہو جائے گی، پتھر بن جائے گی، جو استعمال کے قابل نہیں رہے گی، جو اس میں اصل خواص تھے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح رنگ کا تبدیل ہونا، دو ادویات یا اجزاء کے آپس میں ملانے سے جو کیمیائی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے، اس کا مشاہدہ
رنگ کی تبدیلی کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا 10 تاور فینوفیتھلین تیزابی محلول ہے، بے رنگ اور اساسی محلول میں ہلکا گلابی رنگ اختیار کرتی ہے۔ یعنی یہ تیزابی محلول ہے، یہ اساسی محلول میں ہلکا گلابی رنگ اختیار کر جائے گی، یعنی اس کے رنگ کی تبدیلی آ سکتی ہے۔ گرم یا سرد کی پیدائش دو اجزاء کے آپس میں ملنے سے کیمیائی عمل کی صورت میں حرارت یا سردی پیدا ہو سکتی ہے، یعنی اس عمل کے نتیجے میں حرارت جذب یا خارج ہو سکتی ہے۔ اس کی میں مثال اپنی طرف سے آپ کو دے دیتا ہوں کہ عام آدمی کے مشاہدے میں آیا ہوگا، یہ جو سفیدی چونا ہوتا ہے اس کو اگر پانی میں ڈالیں گے تو یہ گرم ہو جائے گا، یعنی پانی کے ملاپ سے حالا بھی ہو جائے گا اور یہ گرم بھی ہو جائے گا، شدید گرم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یوریا کھاد اگر اس کو پانی میں ڈالا جائے تو یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یعنی سرد اور گرم کا لگنا یہ کیمیائی عمل کے بعد ہے۔ اگر اس میں پانی شامل نہ ہو تو یہ کچھ بھی نہیں، پانی شامل ہوتے ہی اس کا یہ عمل ہو سکتا ہے۔ دھماکہ خیز ملاپ کسی غیر ارادی غلطی کی وجہ سے دوا کے دو اجزاء آپس میں دھماکے کی شکل میں عمل کرتے ہیں، مثلا گلیسرین اور پوٹاشیم کلوریٹ کے ملاپ سے آگ لگ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آب پاشیدگی کی تبدیلی، کچھ ادویات پانی میں آب پاشیدہ ہو جاتے ہیں، درستگی اس تبدیلی کو حرارت عمل انگیز ہائیڈروجن آئن کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ زہریلی اشیاء کی پیدائش دو ادویات یا اجزاء کے آپس میں ملنے سے زہریلی اشیاء وجود میں آتی ہیں، مثلا پوٹاشیم آیوڈائڈ اور کیلومل نمی کی موجودگی میں زہر مرکیورک سالٹ پیدا کرتے ہیں۔ سخت شے کا بننا، سیمنٹیشن یعنی سیمنٹ کی طرح سخت ہو جانا، بعض اوقات دو یا زائد اجزاء کے ملنے سے جو کیمیائی عمل واقع ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بننے والی ناحل پذیر شے نیچے بیٹھ جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے، یعنی جس طرح پانی میں حل ہو کر سیمنٹ جو سخت ہو جاتا ہے، پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہ وہی مثال ہے اس کی، اسی لیے اسے سیمنٹیشن کہا گیا ہے۔ جیلی کا بننا کیمیائی عمل کے نتیجے میں محلول میں جیلی کی شکل میں پروڈکٹ بن جاتی ہے، مثلا گم اکیشیا فیرک سالٹ سے مل کر جیلی بناتی ہے۔ نظر نہ آنے والی تبدیلی کیمیائی عمل کے دوران بعض اوقات ایسی کیمیائی تبدیلی رونما ہو جاتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، مثلا کسی گیس کا خارج ہونا، رنگ تبدیل ہو جانا، یعنی کچھ نظر نہ آنے والی تبدیلی بھی ہو جاتی ہے، جس طرح اینو فروٹ سالٹ سے گیس خارج ہوتی ہے، وہ نظر نہ آنے والی چیز ہے، اور یا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہو جانا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کیمیائی عدم تعویض ہے۔ کیمیائی عدم تعویض کی یہی مثالیں تھیں، اور آپ کو علیحدہ علیحدہ سے بھی ان کو بتایا جا سکتا ہے، سوال میں جز آ سکتے ہیں، اور اس میں بھی آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ آپ نے اس کی درستگی کیسے کرنی ہے، یا یہ دو چیزیں ملیں گی تو اس کی کیمیائی عدم تعویض کیسے بن سکتی ہے۔ تو اگر کسی چیز سے کوئی چیز شامل کرنے سے عدم تعویض پیدا ہو اور اس کے نکالنے سے دوا کی خاصیت پر اثر نہ پڑے تو اس چیز کو نکال دینا ہی بہتر ہوگا کہ عدم تعویض پیدا نہ ہو۔ یہ ایسی بھی مثالیں اس میں موجود ہیں، اگلا انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔